10 لوگ کھڑے کر دوں اپنی مرضی سے اور ان سے قرآن سنوا دو مجھے تم. یہ حالات ہیں ہمارے. مشکل ہو جاتا ہے. تعلیم کا پرسنٹیج آگے بڑھائیے, پڑھیے, آگے بڑھیے. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھو, سنیے تو صحیح. وہ ماں کے شکم سے ہی ولی ہیں, لیکن علم کی چاہت کتنی تھی. کہتے ہیں ماں میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں. ماں نے مدرسے میں بھیجا, آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, پھر اس کے بعد آپ نے تقریباً 14 سال کے بعد کہتے ہیں امی میں پردیس جانا چاہتا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. ماں نے بیٹے کی فرمائش کو سنا اور بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی. سننا جب غوث پاک جانے لگے, گھر سے نکلنے لگے, ماں کہنے لگی لخت جگر. کہا جی. کہا پردیس جا رہے ہو؟ کہا ہاں. فرمانے لگی ٹھہر جاؤ, تمہارے وراثت کا کچھ حصہ رکھا ہوا ہے جو تمہارے والد نے چھوڑی ہیں اشرفیاں. آپ کے حصے میں 40 اشرفیاں آئی ہیں. ماں نے بیٹے کی صدری میں رکھ کے اشرفی سل دی ہیں, اور سلنے کے بعد اپنے بیٹے کو رخصت کرنے لگی. ماں نے کہا آ میرے لال سینے سے لگا لوں, اس لیے کہ وہ جانتی تھی آج کے بعد عبد القادر سے ملاقات نہیں ہوگی. بغداد والے غوث نے کتنا پیار کیا, دوڑ کے آئے, ماں کے قدموں سے لپٹ گئے. ماں نے کہا عبد القادر جاتے جاتے ایک وعدہ تو کر کے جا. ماں کون سا وعدہ؟ کہا ہاتھ میں ہاتھ تو دے. ہاتھ میں ہاتھ دیا. کہا بیٹے ماں سے وعدہ کر کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. ماں کا ماتھا چوم کے کہنے لگے ماں یہ عبد القادر کا وعدہ ہے, جان تو جا سکتی ہے لیکن زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے. یہ ماں سے وعدہ کیا, سفر ہوا. جانتے ہو چوروں نے پکڑ لیا, سب کو لوٹ لیا. آخرکار آپ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہا کیا گئے؟ کہا 40 اشرفیاں. کہا چل چل جھوٹ بول رہا ہوگا. چھوڑ کے چلے گئے. سب کا سامان اکٹھا کیا. سردار نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ایک کہنے لگا ایک بچہ رہ گیا ہے. کہا کیوں, اسے کیوں چھوڑا؟ کہا وہ کہہ تو رہا ہے 40 اشرفیاں ہیں لیکن لگتا نہیں اتنے چھوٹے بچے پہ 40 اشرفیاں کہاں سے ہوں گی. کہا بلا کے لاؤ. غوث پاک کو بلایا گیا. کہا بیٹے تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ کہا ہاں. کہا کہاں ہے؟ کہا صدری میں. کہا کھول کے دکھاؤ. جیسی آپ نے سلائی کھولی صدری الٹی کی, 40 اشرفیاں گری. سردار کہنے لگا ڈاکوؤں کا, کہا بیٹے اگر چاہتے تو تم ان کو بچا کے بھی لے جا سکتے تھے, تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آنکھ میں آنسو آئے غوث پاک کے. کہنے لگے جھوٹ کیسے بول دیتا, ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کر کے آیا تھا. اگر جھوٹ بول دیتا تو ماں کا کیسے سامنا کر پاتا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, چیخ نکل گئی ڈاکوؤں کے سردار کی. کہنے لگا محترم معاف کر دے, ہم کتنے گئے گزرے گئے, تم نے ماں کا وعدہ یاد رکھا, ہم خود کیا ہوا خدا کا وعدہ بھول بیٹھے. تمہیں ماں کا وعدہ یاد ہے, ہم خدا سے جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ بھول گئے. ہاتھ بڑھا کے کہنے لگے بچے اب دیر نہ کر, ہاتھ بڑھا, توبہ کرا, ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل کروا لے. اللہ اکبر. یہ ہے مائیں. تربیت اچھی ہوتی ہے تو پھر ماؤں کی اولادیں بھی سچی ہوتی ہیں. سمجھ رہے؟ 1 گھنٹہ ہو چکا, بڑی محنت پڑ گئی. یہ محبتیں تھی آپ لوگوں کی, آپ نے محبت سے سنا, میں نے محنت کی, بس دعائیں چاہیے بدلے میں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرما لے اور اس کمیٹی کا بلانا قبول فرما لے. اور کمیٹی والوں مر جانا لیکن 11ویں مت چھوڑ دینا. بولو انشاءاللہ, سارے بولو انشاءاللہ. غوث پاک نے کتنے قرآن پڑھے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے؟ نہیں صاحب, 12 سال تک. 12 سال تک ہر رات ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتے تھے. اتنی عبادت کی. آواز قدرت آئی, عبد القادر آج مانگ کیا مانگنا چاہتا؟ آخری بات کرنے لگا ہوں, آج مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ, عبد القادر اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگتا, اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. پھر کہا حضور کی امت کے لیے مانگنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ یا اللہ جو میرا ہو اسے اس وقت تک موت مت دینا جب تک توبہ کی توفیق نہ مل جائے. آواز آئی جا, ہم نے وعدہ کیا عبد القادر جو تیرا نام لینے والا ہوگا اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ دے دی جائے گی. نصیب والے نہیں, انشاءاللہ ہمیں اس وقت موت آئے گی جس وقت اللہ ہمیں موت سے پہلے اپنے کرم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. تو جو قادری ہیں وہ نصیب والے نہیں؟ بولو ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے ہم قادری ہیں. بریلی سے آواز آتی ہے قادری کر, قادری رکھ,
قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. خیریت ہیں آپ لوگ؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ہمارے شمیم بھائی بیٹھے ہوئے اکا سے آئے, ہمارے پڑوسی ہیں بھائی صاحب ہیں ہمارے, اکا سے یہاں سننے آئے اور تم گھر سے آ کے یہاں بولنے تیار نہیں ہو. عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولو انشاءاللہ. بچوں کو غوث پاک کا پیار سکھائیے, ان کی محبت سکھائیے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو, یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. اے جی ڈنڈی مار گئے کچھ لوگ, اے یار ڈنڈی نہ مارو جلسہ ہے. جی یہاں تو ڈنڈی نہ مارو, ایمانداری سے سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.